السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال پوچھتا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، میرے پاس واپس نہیں آؤ گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ اللہ کی ذات بہت بلند ہے کہ وہ کسی چیز کو بیکار پیدا کرے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ زمین آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے ہم نے کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے، یہ کھیل کود کے لیے نہیں ہیں۔ اس سب کے پیچھے ایک رب ہے جس نے بنایا ہے۔ خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے چیز بنا دے۔ خالق، یہ سب کچھ بنایا ہے ہم نے، پتھر سے، مٹی سے، لکڑی سے، یہ کپڑے کو دھاگے سے، اس کو صانع کہتے ہیں۔ صانع جو کسی چیز سے چیز بنائے۔ خالق پانی کے بغیر پانی بنایا، پتھر کے بغیر پتھر بنایا، آسمان کے بغیر آسمان بنایا۔ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اوپر دیکھو 7 آسمان اللہ نے کیسے بنائے ہیں۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اس میں سورج اور چاند کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، بنایا ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، ہمارے رب نے تمہیں مٹی سے نکالا ہے۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر اسی میں ڈال دے گا۔ ثم یخرجکم اخراجا، پھر اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین ایک بچھونا بنا دی۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پر چل سکو۔ هو الذی سخر البحر، سمندر بنائے، کیوں؟ لتأکلوا منہ لحما طریا، مچھلی کا گوشت کھاؤ۔ آپ کے ہاں تو مچھلی زیادہ کھائی جاتی، بعض علاقوں میں کم کھائی جاتی۔ لتأکلوا منہ لحما طریا، تازہ گوشت کاٹ کے کھاؤ۔ اور کیا کرو؟ وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اور اس میں سے موتی نکال کے زیور بناؤ۔ صدف چھوٹے سی ایسے اللہ نے مخلوق بنائی ہے، وہ پانی کی سطح پر آتی ہے، ایسے منہ کھولتی ہے، اس میں بارش کا پانی جاتا ہے، وہ ایسے بند ہو جاتی ہے، پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے، اور کچھ عرص کے بعد یہی پانی موتی بن جاتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہتا جاؤ تستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اب اس میں سے نکالو اور موتی بنا کے زیور بناؤ، عورتیں اپنے گلے میں ڈالیں اور اس کو زیب و زینت کے لیے استعمال کریں۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، کہ میں نے اس میں بڑے بڑے بحری جہاز تمہارے چلا دیے تاکہ تم تجارت کر سکو۔ اگر سمندر نہ ہوتے، تجارت نہ ہو، سمندر نہ ہوتے، ملکوں کے آپس میں رابطے نہ ہوتے۔ 71% سمندر کا پانی ہے، 29% زمین کی خشکی ہے۔ اس سب کے پیچھے ایک اللہ ہے جس نے اس سر قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کس رب کا انکار کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، جس نے 2 دن میں زمین بنائی۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، کہ 4 دن میں، 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں اس کی غذائیں بھری، 4 دن میں ساری کائنات بنائی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں ساری کائنات بنائی، ساری، اور اس میں 4 دن پورے صرف زمین پہ لگا دیے۔ اور یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ
3% روشن ہے جو دیکھا گیا ہے، 97% بلیک ہول ہے جہاں نظر کچھ نہیں آتا۔ جو 3% دیکھا گیا ہے اس کو یہاں سے چل کر یہاں تک یہ سمجھو یہ اس کا شروع ہے، یہ اس کا اینڈ ہے۔ یہاں سے ایک جہاز روشنی کی رفتار سے چلے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جہاز چلے اور چلتے 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 90 ارب سال چلتا رہے، تب جا کر وہ اس کے کنارے پر پہنچے گا۔ 3% اور 97%، اور آسمان والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون۔ پھر یہ آسمان 3% کے لیے 90 ارب سال سے سارے کرو پر جنت اور جہنم اور 7 آسمان اور عرش اور لوح اور قلم اور کرسی اور دوزخ اور جنت اور آسمان کے فرشتے، سارا 4 دن 2 دن۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا۔ ساری کائنات 2 دن، اتنی بڑی کائنات، اور یہ زمین 24,000 کلومیٹر، 4 دن۔ 4 دن میں یہ زمین بنائی اور 2 دن میں کل کائنات بنائی۔ تو اللہ نے یہاں مجھے آپ کو پیدا کرنا تھا، اس لیے 4 دن پورے اس پر لگائے، اور 2 دن میں سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے اور پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، کرسی، لوح، قلم، عرش، جنت، جہنم، یہ سب 2 دن میں۔ کیا میرا رب ہے جس نے ہمارے لیے پورے 4 دن اس زمین پر لگائے۔ یہ زمین افلا ينظرون الى الابل كيف خلق۔ آپ کے یہاں تو اونٹ ہوتا نہیں، میرے خیال میں ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عرب اونٹ کو دیکھو یہ کس نے بنایا، کیسے بنایا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آسمان کو بلند کس نے کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو کس نے گاڑا، پہاڑ تو آپ کے پاس بہت ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کس نے بچھایا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کس نے اس کو بچھونا بنایا۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کس نے اس میں پہاڑ گاڑے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کس نے تمہیں مرد اور عورت بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کون تمہیں نیند لے کر آیا سلاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات آرام کے لیے کس نے بنائی۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن آرام کے لیے کس نے بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 آسمان کس نے بنائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور اس میں چمکتا سورج کس نے بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بادلوں سے پانی کس نے برسایا۔ یہاں تو بارش زیادہ ہوتی ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تاکہ اس سے پھل پھول، باغ باغیچے، ناریل، پام ناریل اور یہ ساری چیزیں کا کون پیدا کرتا ہے۔ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم پیدا کرتے ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پام کا درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک ناریل پیدا کر کے دکھا دو۔ مَا كَانَ لَكُمْ، نہیں تمہاری طاقت کہ تم ایک درخت پیدا کر سکو۔ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، اس پر پھل لگا کے دکھا دو، اس کے اوپر پھل لگا کے دکھا۔ ناریل میں 50 فٹ اوپر اس کے اندر پانی ڈال کے دکھا دو، کون اتنے بڑا درخت بہاتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، تیرا اللہ پانی برساتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، کہ تیرا اللہ زمین کو پھاڑتا ہے۔ فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق قلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، پھر تیرا اللہ ہے جس میں سے پھل پھول، چارہ، انگور، کھجور، زیتون اور چارہ نکالتا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے۔ والانعام خلقها، یہ جانور کس نے بنائے۔ لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون، یہ کون ہے جو جانور بناتا ہے، کسی کو ذبح کر کے کھاتے ہو، کسی کی تجارت کرتے ہو، اور کسی کی کھالوں سے اپنے کپڑے بناتے ہو، اپنے خیمے بناتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، یہ عربوں سے کہہ رہے ہیں تم اپنے بکریوں کو لے کے جاتے ہو، وہ لے کے آتے ہو، ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اونچے اونچے پہاڑوں پر ایک یاق ہوتا ہے، یاق جو سب سے طاقتور اللہ نے چوپایا بنایا۔ کیا تم میں طاقت نہیں کہ پہاڑوں کے اوپر سامان لے جاؤ، میں نے تمہارا خادم پیدا کیا، یاق، جو تمہارا سامان اٹھا کے اوپر
چوٹی میں لے کے پہنچتا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور اس نے گھوڑے بنائے اور خچر بنائے اور تمہارے لیے زیب و زینت بنائی اور تمہارے لیے عزت کی چیز بنائی۔ والخیل والبغال والحمیر، گدھے بنائے، سواری بھی کرو، بیچو بھی صحیح، کھاؤ بھی صحیح، اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آگے کچھ اور بھی بناؤں گا، گاڑیاں بناؤں گا، جہاز بناؤں گا، موٹریں بناؤں گا، جو آج کے عرب کو پتہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس ساری کائنات ایک اللہ کی مٹھی میں ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان پر اللہ کا قبضہ ہے۔ آسمان کس کے ہیں؟ یمسک السماء، اللہ کے قبضے میں ہے۔ زمین کس کے قبضے میں ہے؟ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ یرسل الریاح مبشرات، اللہ ہوائیں چلاتا ہے۔ بارش بادل کون لاتا ہے؟ الم تر ان اللہ یزی صحابہ، اللہ بادلوں کو لاتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، انہیں اوپر نیچے طے کون بناتا ہے؟ تو تیرا اللہ بناتا ہے۔ پھر اس سے بارش کون برساتا ہے؟ فَسَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اللہ اس سے تیرے لیے پانی کے قطرے برساتا ہے، تمہاری زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اور تصریف الریاح، موسم کون بدلتا ہے؟ تو تیرا اللہ بدلتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، غور کیا کرو زمین میں اور آسمان میں، کس نے بنا؟ یہ آسمان کس نے بنایا؟ یہ زمین کس نے بچھائی؟ یہ کیسے بچھ گئی؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کون ہے؟ آج تک سائنس نہیں جان سکی۔ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہاں سے دین کی طرف آیا۔ آج تک سائنس نہیں جان سکی اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے اور کیسے پیدا کیا ہے۔ میرے نبی نے اللہ کی بات کو قرآن سے ہمیں بتایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین آسمان کچھ نہیں تھے، دیکھتے نہیں ہو؟ ففتقناہما، ہم نے ایک دھماکہ کیا اور ان کو پھاڑا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، کبھی مان لو۔ قد سنریہم آیاتنا، کائنات میں میری نشانیاں میں تمہیں دکھاؤں گا۔ وفی انفسہم، تمہارے اندر دکھاؤں گا۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ بارش کا قطرہ قطرہ پکار رہا ہے کہ اللہ ہے، بادل پکار رہے ہیں کہ اللہ ہے، ہواؤں کے جھونکے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے، گرتے ہوئی برف بتا رہی ہے کہ اللہ ہے، کڑوا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، میٹھا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ جعل بین البحرین حاجزا، کس نے کڑوے اور میٹھے پانی کو الگ کر دیا؟ تم میں طاقت ہے؟ پتہ ہے دنیا میں میٹھا پانی کے 3%، پوری دنیا میں میٹھا پانی 3%، اور 97% کڑوا پانی ہے۔ کون ہے جو اس کو ملنے نہیں دے رہا؟ کون ہے جو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ آسمان کا اللہ ہے جو نیچے زمین میں یہ میٹھا پانی کے جا رہا ہے، یہ کڑوا پانی جا رہا ہے، ان کو آپس میں ملنے نہیں دے رہا۔ ادھر نلکا کھود کڑوا پانی، ادھر کھودو میٹھا پانی، زمین کے اندر چلتے ہیں کڑوے چشمے، میٹھے چشمے، ان کو ملنے نہیں دیتا۔ یہ کون ہے جو آسمان پر یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اسی نے ہے دو پانیوں کو الگ الگ کر دیا تاکہ تم میٹھا پانی پی سکو۔ اگر اللہ کڑوے پانی کو اجازت دے دے، پوری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے، ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا۔ اس ساری کائنات کے پیچھے میرے رب کا نظام ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، رات آئی ہے نا، اللہ کہتا ہے میں کھڑا کر دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، بلاؤ کسی رب کو کہ سورج کو نکالے، بلاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں، قیامت تک کے لیے کھڑا کر دوں، بلاؤ کسی کو جو دن کو نکالے۔ نہیں آتیکم بضیاء، کون ہے جو سورج کو لاتا ہے؟ افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہوگے سورج کو کون نکالتا ہے؟ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج کو اللہ چلاتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کو اللہ چلاتا ہے۔ وبالنجم هم یهتدون، ستاروں کو اللہ چلاتا ہے۔ وإنا لموسعون، اس کو پھیلانے والا اللہ تعالی ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر میں دن کو کھڑا کر دوں اور رات کو نہ آنے اور سورج ہی چلتا رہے، سورج ہی چلتا رہے، من الہ غیر اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تسمعون افلا تبصرون، کوئی ہے اللہ کے سوا جو دن کو یا رات کو لائے
اور تم اس میں آرام کر سکو۔ من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلی اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے کہ اپنے اللہ کو پہچاؤ۔ مجھے کس نے بنایا؟ میں پاکستان میں پیدا ہوں، میری زبان پنجابی ہے۔ آپ ملائیشیا میں پیدا ہو، جو یہاں ملایا کے لوگ ہیں، آپ تو مختلف ملکوں سے ہیں، ان کی زبان ملائی ہے۔ یہ کس نے؟ من آیاتہ، سبحان ہے، من آیاتہ، میری بہت بڑی نشانی کیا؟ خلق السماوات والارض، زمین آسمان بنا دیے، اتنا بڑا بغیر عمد ترونہا، کوئی کہیں پلر ہے؟ یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے پلر لگے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی چھت ہے۔ میرا اللہ کہتے کوئی پلر تو دکھاؤ میرے بندو، کوئی ایک پلر دکھاؤ، بغیر عمد ترونہا۔ اچھا، جب بڑی چھت ہو اور پلر نہ ہو تو کریک ہو جاتی ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے حل تری من فطور، دیکھو کوئی کریک ہے؟ پھر کہتا ہے ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، 30 دفعہ دیکھو، چوتھی دفعہ دیکھو، 1000 دفعہ دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نظر ناکام لوٹے گی، آسمان میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتی۔ تو میرے بھائیو، پہلا کرنے کا کام ہے اللہ کو پہچان، اللہ کو پہچان، اللہ کو پہچان۔ بلا وهو الخلاق العلیم، سب سے زبردست پیدا کرنے والا۔ کہتا من آیات ہی، میری نشانی، زمین آسمان، آگے واختلاف السنتکم والوان، ایک ماں اور باپ سے پیدا کیے، تم سب کی زبانیں الگ الگ کرتے۔ دنیا میں 6000 زبانیں بولی جاتی ہیں، 6000۔ وہ لگے تو میں نے پیدا کی، پیدا تو آدم اور حوا سے ہوئے تھے، ایک ماں ایک باپ، یہ 6000 زبانیں کیسے ہو گئی؟ کچھ پہلے مٹ گئی، کچھ اور پیدا ہوں گی۔ واختلاف السنتکم، تمہاری زبانیں مختلف۔ ہم کہتے ہیں کیا حال ہے، یہ کہتے ہیں آپا خبا، اردو عربی میں کہتے ہیں کیف حالک، پشتو میں کہتے ہیں سنگے حال دے، جوڑ تکڑے، کتنی زبانیں، اور انگریزی میں ہو آ رہی ہو۔ تو یہ زبانیں کس نے بدلی ہیں؟ شاعر کہا الوان کو، تمہارے رنگ، تمہاری شکلیں سب الگ الگ۔ یہ دیکھو یہ کتنی چھوٹی چیز ہے، فنگر ٹپ، یہ فنگر ٹپ، اس کو پورا اردو میں، بنان عربی میں، یہ دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر لکیریں ہیں، پرنٹ ہے۔ 7 ارب انسان، 7 ارب انسانوں کی ہر ایک کی 10 انگلیاں، تو 70 ارب انگلیاں، 70 ارب انگلیوں میں کوئی ایک پرنٹ دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں۔ واختلاف السنتکم والوانکم، یہ چھوٹی سی 2 آنکھیں، 7 ارب انسان، 14 ارب آنکھیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ ٹوٹل رنگ کتنے ہیں؟ 7، ٹوٹل 7 رنگ ہیں، جو بیسک رنگ ہیں 7 ہیں۔ 7 رنگوں کو کس طرح مکس کرتا ہے کہ 7 ارب انسانوں کی 14 ارب آنکھیں، ایک دوسرے سے دوسرے کی آنکھوں کا رنگ نہیں ملتا۔ پھر یہ ایک ووکل کارڈ ہے، یہ ایک سپیکر ہے یہاں لگا ہوا، 7 ارب مرد عورت، ہر ایک کی آواز الگ پیدا کی۔ اندھیرے میں کوئی بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا طارق جمیل ہو، کوئی فون پہ بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا عثمان ہو، فون پہ ہم نے دیکھا تو نہیں۔ اندھیرے میں ایک آدمی چل کے آ رہا ہے، ہم پہچان لیتے ہو یہ تو اسلم آ رہا ہے۔ اختلاف السنتکم والوانکم، چال مختلف، بولنے کا انداز مختلف، آواز کا لہجہ مختلف، کانوں کا رنگ مختلف۔ یہ 2 کان ہیں چھوٹے چھوٹے، ساری دنیا میں کسی انسان کے یہ 2 کان کسی اور کے کان نہیں ہیں۔ اللہ کے پاس کتنا ڈیزائن، ایک انگلی ہے، سب کے پاس یہ انگلی ہے، لیکن کسی کی انگلی دوسرے کی انگلی کے ساتھ نہیں ملتی۔ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگوں کا، تمہاری زبانوں کو الگ الگ کرنے والا وہ اللہ ہے۔ ہم نے کہا السقی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ سفی اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ البخیل بعید عن اللہ، قریب الی النار، بعید عن الناس۔ جو بخیل آدمی ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ اب ایک چھوٹی سی آیت میں پیش کرتا ہوں۔ فَلَقْتَحَمَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، حیرت کے اظہار کے لیے عربی میں 2 لفظ سے، ما افعلہ و افعل بہ۔ قرآن نے ایک تیسرے لفظ کا استعمال کیا جس نے عربوں کو حیرت میں ڈال دیا، جو قرآن القارعۃ ما القارعہ،
وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما سقر وما ادراک ما یوم الدین۔ یہ استعمال پہلے عرب میں نہیں تھا، اس کو قرآن نے استعمال کیا کہ بالکل جب کوئی حیرت میں ڈوب جائے وہاں یہ لفظ بولا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم نے گھاٹی کو پار کیوں نہ کیا؟ اقتحام کہتے ہیں، پہلے سڑکیں تو تھی، کہیں کھائیاں آ جاتی تھی، کہیں نشے، کہیں فراز، تو جہاں کہیں ایسا ہوتا تھا کہ نیچے نہیں اتر سکتے، گہرائی ہے، اور سوائے گھوڑے کے کوئی اور شکل نہیں پار چھلانگ لگانے، اس کو کہتے تھے اقتحام، کہ گھوڑے کو اٹھانا اور ایڑ لگانا اور چھلانگ لگوا کے پار۔ یہ ایک جان کا پورا ہوتا تھا کہ ذرا گھوڑے کا پاؤں پھسلا تو اندر پتہ نہیں زندگی پھر بچتی ہے یا نہیں بچتی۔ اور اس طرح گھوڑے کو اٹھانا، وہ اس کو بہت زیادہ پریکٹس کروائی جاتی تھی۔ یہ یوسف اور اس کا چھوٹا بھائی، یہ دونوں گھوڑ سواری سیکھ رہے تھے، تو چھوٹا تو جلدی ماہر ہو گیا، یہ بھی کچھ دوڑانے لگا، تو ایک دم یہ گھوڑے پہ آ رہا تھا، میں گھر سے نکلا، میں نے پوچھا ہاں جی بن گئے ہو مولانا صاحب گھوڑ سوار پہ؟ جی۔ میں کیا کھالا ٹاپ کے بکھاؤ، وہ کھیت سامنے کھیت تک کو، اس میں فصل نہیں تھی، میں نے کہا وہ ایکڑ کے آخر میں جاؤ، وہاں سے گھوڑے کو دوڑاؤ، اور یہ جو کھالا ہے نا کوئی 2.5 فٹ کا 3 فٹ کا، اس سے گھوڑے کو پار ادھر لے آؤ تو میں سمجھوں گا تم گھوڑ سوار باپ لے ہو۔ کہا ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے گھوڑے کو لے گیا اور وہاں سے اس کو کھایا، اس کو اچھی دوڑائی، اور جب اس کے قریب آئے تو اس کو اٹھانا تھا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، میں اس کا مطلب بتا کہ چھوٹا سا کھالا تھا، تو جب اس نے گھوڑے کو اٹھایا تو گھوڑے نے کھالا دیکھا یہ اتنا ماہر نہیں، تو اس نے یوں ہوں مارا تو یوسف صاحب کھیت میں گرے، گھوڑا کھیت سے باہر کھڑا ہو گیا، شکر ہے وہ کھیت میں گرا ہے، اس کی ہڈی کوئی نہیں ٹوٹی۔ تو اقتحام کہتے ہیں مشکل کھائی کو پار کر۔ پھر اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور سب سے مشکل جہاد، پھر ہر وقت کی محنت تبلیغ، پھر تہجد، پھر عمرے، پھر ذکر، پھر تلاوت، پھر نوافل، اتنے بے شمار کام ہیں، کسی کو اللہ نے نہیں کہا کھائی کیوں نہ پار کی، پھر ایک کام کو اللہ نے کہا جس کو میں ابھی بتاتا ہوں، تو نے پھر کھائی کیوں نہ پار کی، اس میں کیا مطلب ہے کہ کوئی کر سکے گا، ہر ایک نہیں کر سکے گا۔ 10,000 کا لشکر تھا قریش کا، جب وہ آئے مدینہ حملہ کرنے تو آگے خندق کھودی ہوئی تھی، تو صرف ایک آدمی نے چھلانگ لگا کے اس کھائی کو پار کیا، عمر بن عبد ود، باقی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، نہ کہ اتنے سارے شاہ سوار، صرف ایک نے گھوڑے کو اٹھایا، یا دوسری طرف جا کر اس نے چھلانگ میں لگائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کچھ خبر ہے کہ یہ کھائی پار کرنا میں کیا مطلب لے رہا ہوں؟ نہیں یا اللہ، قسم کو رکھا، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں مصیبت میں، تکلیف میں، بیماری میں، قرضے میں، مصائب میں، کوئی مصائب کی ایک قسم ہو تو بتاؤں، یہاں تو ایک سلسلہ ہے دکھوں کا، سکھ تو اللہ نے سارے جنت میں رکھا، کہ لوگوں کی گردنیں چھڑانا، لوگوں کی گردنیں چھڑانا، سب کو رکھا ہوا، اتنا خوبصورت لفظ ہے۔ پہلے جو تھے نا غلاموں کے، ہم گئے تھے وہ تنزانیہ کے زنجبا ہماری جماعت گئی نئی بٹ صاحب کے ساتھ ہے، تو وہاں جہاں غلاموں کو وہ پکڑ کے لاتے تھے اور وہاں ان کو اندر قید کرتے تھے، پھر پیری جہاز آتے تھے تو ان کو بیچ کے آگے روانہ کرتے تھے، زنجبار سے کتنے کالے امریکہ پہنچے اور یورپ پہنچے، تو ان کی گردن میں توق ہوتا کہ یہ بھاگ نہ جائے، تو توق وزنی ہوتا، وہ بڑے کرب اور تکلیف میں ہوتا تھا غلام، تو اللہ نے وہ تعبیر لی، سب کو رکھا کہ جس کے گردن میں لوہے کے توق پڑے ہوں اس کے توق کھول کے آزاد کرو۔ ہر مصیبت زدہ کی گردن میں توق ہوتا ہے،
او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا مترب فی یوم ذی مسغبہ۔ صبغ کہتے ہیں اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، بارش ہوتی ہے تو ہم پورا بھیگ جاتے ہیں، اگر باہر ہوں پورا بھیگ جاتے، کہیں سے بھی ہمارا کوئی پہلو نہیں بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آدمی جس پر بھوک بارش کی طرح چھا گئی اور کہیں سے بھی وہ نہیں نکل پا رہا اس بھوک سے، اس کو اس بھوک سے نکالنا، خاص طور پر جب وہ تیرا رشتہ دار اور وہ بھی یتیم۔ رشتہ داروں میں کوئی مالدار ہو جائے تو غریب حسد کرتے ہیں اور مالدار تکبر کرتا ہے، وہ ان کے ضائع ہونے کی تمنا کرتے ہیں، وہ ان پر اپنے مال کا روب جتلاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہاں مقرب، جو تیرا قریبی رشتہ دارن قرب والا، اس کو بھوک نے بارش کی طرح ایسے گھیرے میں لے لیا ہے، نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے، اس کو کھانا چاہیے۔ او مسکین، فقیر اسے کہتے ہیں جس کے گھر میں ایک دن کا کھانا ہو۔ مسکین سکن سے ہے، سکن ہوتا ہے ٹھہر جانا، ٹھہر جانا۔ مسکین جس کی زندگی ٹھہر گئی ہو بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے، اس کے پاس ایک لقمہ روٹی۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس 24 گھنٹے کے تو کھانا ہو، آگے کوئی نہ ہو۔ اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کی زندگی ٹھہر گئی ہو، سکن، سکون ہم عام طور پر کہتے ہیں، سکون نہ، اس مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہے گھاٹی کو پار کا۔ اب اس ویلفیئر کے کام میں غیر مسلم بھی شریک ہیں، مسلم بھی شریک ہیں، تو پھر اللہ نے آگے اس پچھلے کام کی قبولیت کی شرط لگائی، ثم، صرف اتنے سے پاس نہیں کروں گا، ثم، پھر اس کے بعد تم کان من الذین آمنوا، تم ایمان والے بھی ہو، ایمان والے بھی ہو، ایک شرط۔ دوسری وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور لوگوں کو صبر اور رحم کی دعوت بھی دینے والے ہو۔ پتہ چلا تبلیغ کا کام تو اللہ ہمارے ذمہ لگا رہا ہے کہ لوگوں کو خیر کی بات کرو، لوگوں کو صبر کی بات کرو، لوگوں کو معاف کرنے کی بات کرو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کامیاب ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ زندگی بھر کا سودا ہے، جتنا ہم اللہ سے دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قحط آ گئے تو لوگ بڑے پریشان ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے کہ جی کیا کریں کیا کریں، کھانے کو کچھ نہیں، یعنی کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، آنے والی۔ تو چند دن گزرے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ ملک شام سے 1000 اونٹوں کا، یوں سمجھیے 1000 ٹرالے اس زمانے قافلہ، تو جتنے وہ تاجر تھے بڑے جو تھوک والے، وہ ان کے پاس گئے کہ جی سودا کریں، کہنے کہ کیا دو گے، کہنے کہ 10 روپے کی چیز 12 میں لے لیں، کہ نہیں مجھے منظور۔ ایسا 10 روپے کی چیز ہم 14 میں لے لیں، کہ نہیں مجھے نہیں منظور۔ کہ اچھا ہم 10 روپے کی چیز 15 میں لے لیں گے، اس سے آگے ہماری ہمت۔ تو عثمان نے فرمایا کہ مجھے قیمت زیادہ لگ چکی ہے، لہٰذا میں تمہیں نہیں بیچوں۔ وہ کہنے کہ سارے جو ہیں تھوک کے تاجر وہ تو تیرے سامنے بیٹھے ہیں، تو اب کون ہے جو آپ کو زیادہ پیسے لگا گیا؟ تو کہا تم سے پہلے میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ تو عثمان تیرے 1 روپے کی چیز میں 10 روپے میں خریدوں گا، تو لہٰذا میں اللہ کو بیچ رہا ہوں۔ مدینے میں قحط ہے، میرے 1000 اونٹوں سمیت سارے مدینے والوں پہ صدقہ۔ تو اس رات حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی سفید گھوڑے پر ہیں، سبز پوشاک ہے اور سونے کی لگام ہے گھوڑے کی۔ تو عبداللہ بن عباس نے گھوڑے کی لگام پکڑ کے پوچھا یا رسول اللہ، آپ سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے۔ کہنے کہ عبداللہ آج تو میں فارغ نہیں، آج اللہ تعالیٰ نے عثمان کی ثقافت کو قبول کیا ہے اور جنت کی ایک حور سے اس کا نکاح کیا ہے اور اس کا ولیمہ پورے جنت والوں کے لیے رکھا ہے، تو میں آج اس ولیمے میں جا رہا۔ تو بھائیو، اللہ سخی سے پیار کرتا ہے، وہ نا عبادات میں ڈھیلا بھی ہونا تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور بشیر سے اللہ کی کوئی دوستی نہیں، چاہے پلانتے پلوگے ساری رات اللہ کا، سخی سے اللہ تو پیار۔ رمضان
ماہ سخاوت، آپ کی زکوٰۃ بدلے زندگیاں۔